پڑھانے والے بھی صبح سے شام ایسے لگے ہوئے ہیں کہ بس وہ اپنے پڑھانے میں اور پڑھنے والے اپنے پڑھنے میں لگے ہوئے ہیں۔ حضرت مولانا صدیق احمد صاحب بانوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ان کو پڑھنے کے زمانے میں کوئی کتاب پڑھنے کی ضرورت تھی جو چھوٹ گئی تھی کسی وقت میں، پڑھ نہیں پائے تھے، وہ درس میں باقاعدہ شمولیت نہیں ہو سکی، تو انہوں نے اپنے کسی استاد سے کہا کہ حضرت میں کتاب آپ سے پڑھنا چاہتا ہوں، تو انہوں نے کہا بھائی میرے پاس میں کوئی وقت نہیں، میرے پاس کوئی وقت نہیں۔ پھر اس کے بعد میں انہوں نے کہا ہاں ایک وقت میں دے سکتا ہوں، اگر تم اس وقت میں تیار ہو تو پڑھا دوں گا۔ انہوں نے کہا جی حضرت فرمائیے کون سا وقت؟ تو کہا کہ تہجد کے وقت میں آ جانا، اس کے سوا میرے پاس کوئی وقت نہیں۔ حضرت کہتے ہیں کہ تہجد کے وقت میں جاتا تھا اور حضرت اپنے تہجد سے فارغ ہو کر میرے لیے بیٹھتے تھے اور اس وقت میں درس دیا کرتے۔ یہ حال تھا طلب، اس کو کہتے ہیں کہ صبح ہو شام ہو دوپہر ہو کبھی بھی ہو پڑھنے میں اپنے آپ کو ایسا لگانا۔ تو ایک بات علم کے بارے میں تھی، بالکل اسی طرح کی بات یاد رکھو عمل کے بارے میں بھی۔ ایک آدمی عملاً اپنے آپ کو بڑھانا چاہتا ہے، تقوی والا بننا چاہتا ہے، صالح بننا چاہتا ہے، اللہ والا بننا چاہتا ہے، اس کے لیے بھی یہی بات ضروری ہے کہ وہ اپنے دل کے اندر ان چیزوں کی طلب پیدا کرے۔ اگر طلب اس کے اندر آ جاتی ہے تو وہ اس کے پیچھے لگ جاتا ہے کہ بھائی میں کیسے اپنی اصلاح کروں، میرے دل کو کیسا سنبھالوں، میرے دل کو کیسا بناؤں، اپنے ظاہر کو کیسا ٹھیک ٹھاک کروں، میرے اعمال کس طریقے میں درست ہو سکتے ہیں۔ یہی فکر اس کو اس طرح مسلط ہو جائے گی کہ وہ ہر وقت اسی کے تصور میں لگ جائے گا۔ جب آدمی اس طرح لگ جاتا ہے تو اللہ ایک نہ ایک دن اس کو کامیابی ضرور عطا کرتے ہیں۔ طلب علم کا بھی یہی حال ہے، طلب عمل کا بھی یہی حال ہے کہ جب آدمی طلب کے ساتھ اللہ کی راہ میں لگ جاتا ہے، اخلاص کے ساتھ، الہیت کے ساتھ، تو ایک نہ ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو منزل مقصود تک پہنچا ہی دیتے ہیں۔ اسے کہ اللہ کا وعدہ ہے ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ تعالیٰ اچھے کام کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے۔ ایک آخرت کا اجر ہے وہ تو ملے گا، اور ایک دنیا میں بھی اچھا اجر ہے، وہ یہ ہے کہ اس کا نتیجہ مرتب ہوگا۔ آپ پڑھیں گے عالم بننے کے لیے، فاضل بننے کے لیے، داعی بننے کے لیے، محدث بننے کے لیے، مفتی بننے کے لیے، تو آپ اگر اس کے اندر صحیح طور پر طلب کے ساتھ میں، اخلاص کے ساتھ میں لگیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی محروم نہیں کرے گا۔ اسی طرح ایک آدمی اپنے آپ کو متقی، پرہیزگار، اللہ والا بنانا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتے ہیں، قدم قدم پر محنت، قدم قدم پر اس کی مدد ہوتی ہے، یہاں تک کہ ایک نہ ایک دن ضرور بھی ضرور وہ اللہ کے راستے میں پڑ جاتا ہے، اور پڑ جاتا ہے تو پہنچ بھی جاتا ہے۔ تو بھائی اصل چیز جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ طلب ہونا چاہیے۔ اب میں نے یہی سوچا وہاں آئیں گے تو طلب لے کے آئیں گے، یہاں آئے تو مجھے طلب لے کے آنا پڑے گا۔ میں یہاں آپ کا طالب اور آپ میرے مطلوب، وہاں پر پہنچنے والے آتے ہیں تو وہ طالب، میں ان کا مطلوب، کتنا زبردست فرق ہو گیا۔ طالب مطلوب بن گیا، مطلوب طالب بن گیا۔ تو اس لیے میں نے دل میں یہ خیال کیا کہ ہاں چلو کبھی کبھی اس طرح کی مجلس کر لیں گے، اور عموماً اختیاری مجلس ہوا کرے گی۔ اختیاری کا مطلب آپ اپنے اختیار سے، اپنے ارادے سے، اپنی طلب سے، اپنے آپ کو کچھ بنانے سنوارنے کی نیت سے خود ہی آپ طلب پیدا کر کے آئیں، یہ اچھی بات ہے۔ لیکن بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں ان میں طلب نہیں ہوتی۔ اب طلب پیدا کرنا بھی تو ایک کام ہے، تو اسی طلب پیدا کرنے کے لیے ہی صحیح یہاں کچھ دیر خطاب کبھی کبھی کر دیا کروں، اسی آج بیٹھ گیا یہی سمجھانے کے لیے کہ بھائی طلب اپنے اندر پیدا کرو۔ جن لوگوں میں طلب ہے الحمدللہ خوش نصیب ہے وہ لوگ، میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں۔ ابھی بنے نہیں ہیں لیکن طلب جس کے اندر آ جاتی ہے تو ضرور اللہ اسے منزل تک ضرور پہنچا دیتے ہیں، یہ اصول ہے اللہ کا۔
اور جن میں طلب نہیں ہے، علم کی طلب کے بارے میں بھی عرض کرتا ہوں، عمل کی طلب کے بارے میں بھی عرض کرتا ہوں، وہ اپنے اندر طلب پیدا کریں گے۔ ہمارے حضرت مسیح الامت نور اللہ مرقدہ نے ایک واقعہ سنایا تھا کہ ایک آدمی چور تھا، چوری کرتا رہا زمانہ بھر، لیکن جوانی ختم ہو گئی، اعضاء ڈھیلے پڑ گئے، بدن میں طاقت و قوت نہ رہی، خون سفید پڑ گیا اور ہڈیوں میں گودا نہ رہا۔ اب کیا کرتا بیچارہ؟ چلنے کے، پھرنے کے، اٹھنے کے، بیٹھنے کے قابل نہ رہا، جس کی وجہ سے وہ چوری کرنے کے بھی قابل نہیں رہا۔ اس سے کہ چور چوری کرتا ہے تو بڑی قوت بھی تو چاہیے، جانا ہے، کہیں چڑھنا ہے، کہیں چھلانگ لگانا ہے، کہیں بھاگنا ہے، کہیں خطرہ ہوگا تو بھاگنا پڑے گا، سامان اٹھا کے لے کے جانا پڑے گا، پتہ نہیں کتنی آفتیں مصیبتیں اس کے لیے۔ اب یہ بیچارہ بڈھا ہو گیا، کچھ کرنے کے قابل نہیں، لیکن چونکہ مزاج چوری کا بنا ہوا تھا اندر سے، تو چوری کے مزاج کی وجہ سے اس کا ذہن چلنے لگا کہ بھئی میں چوری اب یہ انداز سے تو نہیں کر سکتا، کسی اور انداز سے چوری کروں۔ تو اس کے ذہن نے کہا ہاں ایک طریقہ ہو سکتا ہے، وہ طریقہ یہ ہے کہ تو اہل اللہ جیسا بن جا، یعنی لباس، پوشاک، انداز، جبہ، قبہ اور لمبی سی تسبیح اور داڑھی اور امامہ، یہ باندھ کر بن کر اپنے آپ کو اس طرح بنا کر کسی مسجد کے کونے میں جا کر بیٹھ جا، لوگ سمجھیں کہ بہت بڑے اللہ کے ولی آئے ہیں اور جو ہے تیرے پاس آئیں گے، جائیں گے اور تجھے تحفے تحائف دیتے رہیں گے۔ اس طریقے پر وہ چوری تو نہیں ہوگی، چوری کا ایک دوسرا انداز یہ ہوگا کہ لوگوں کا مال یوں لوٹنا شروع کر دے۔ دیکھو جیسا آدمی ہوتا ہے ویسے ہی سوچ ہوتی ہے اس کی، چور چور ہی کی بات سوچتا ہے، نیک آدمی نیکی ہی کی بات سوچتا ہے۔ تو اس کے ذہن میں ایک خاکہ تیار کیا، اس نے کہا ہاں ایسا ہونا چاہیے، چنانچہ اس کے بعد اس نے بزرگوں جیسا لباس پہن لیا اور اسی طرح کی وضاحت بنا لی اور کسی مسجد میں دور دراز جا کر وہ بیٹھ گیا، جہاں لوگ اس کو پہچانتے نہ ہو۔ جہاں پہچانیں گے تو لوگ کہیں گے یہ تو چور تھا، ڈاکو تھا، تو وہ ایسے علاقے میں چلا گیا جہاں لوگ اس کو پہچانتے نہیں تھے، اور جا کر وہاں پر ایک مسجد کے کونے میں بس عبادت عبادت عبادت، ریاضت 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 شروع کر دیا۔ جب دیکھو نماز ہے، جب دیکھو کچھ ذکر ہے، فکر ہے، اللہ اللہ کر رہا ہے اور کچھ کر رہا ہے۔ اب لوگ دیکھتے رہے، چندے کوٹ صاحب بزرگ صاحب یہاں آ کے بیٹھے ہیں، دیکھتے 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 لوگوں نے سمجھا کہ بھئی کوئی بہت بڑے اللہ کے ولی آ گئے ہیں، اور اس لیے لوگ ان کی خدمت میں آنے لگے، جانے لگے۔ کوئی کہتا حضرت دعا کر دیجئے، کوئی کہتا پانی پہ دم کر دیجئے، کوئی کہتا تعویذ دے دیجئے، کوئی کچھ کہتا، کوئی کچھ کہتا۔ یہ سلسلہ ایسا جاری ہوا کہ دور دور تک اس آدمی کی شہرت بحیثیت ولی اللہ کے ہو گئی، کہ بہت بڑے اللہ کے ولی آ کے فلاں جگہ پر ہیں، لوگ دور دور سے آ رہے ہیں، خطوں خطوں سے، علاقے علاقوں سے۔ جب دور دور تک اس کی شہرت ہوئی تو کسی دور دراز علاقے کے دو نوجوان اس فکر میں لگے ہوئے تھے کہ کوئی اللہ کا ولی ہم کو مل جائے گا تو ہم اس کی خدمت میں جائیں گے اور اس سے اللہ کا راستہ پوچھیں گے، اور وہ جو ہم کو بتائے گا ہم اس کے مطابق عمل کریں گے، اور اس کے مطابق ہم چلتے چلتے اللہ تک پہنچ جائیں۔ بڑے سچے طالب، ان کو اس بیچارے کی حالت کا کچھ پتہ آتا نہیں تھا، وہ تو سمجھے واقعی کوئی اللہ کے ولی ہیں بیٹھے ہیں، تو وہ دور دراز علاقے سے سفر کر کے یہاں پر پہنچے اور ان صاحب سے آ کر ملاقات کی، اور آ کر لوگ تو وہاں آتے تھے، کوئی پانی دم کروانے آتا تھا، کوئی تعویذ دینے آتا تھا، کوئی دعا کرانے آتا تھا، کوئی پھونک مروانے آتا تھا، لیکن یہ دو آئے اور کہنے لگے کہ حضرت
ہم آپ کی خدمت میں فلاں علاقے سے آئے ہیں اور ہم آپ سے بیعت ہونا چاہتے ہیں اور ہم اللہ کا راستہ آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں، اللہ کے واسطے اپنے غلاموں میں خدام میں ہم کو داخل کر لیجئے اور ہمیں اللہ کا راستہ بتا دیجئے اور اللہ تک پہنچا دیجئے، جیسے آپ اللہ تک پہنچے ہیں ہماری رہبری کر کر ہم کو بھی پہنچا دیجئے۔ سننے آ رہا بھائی؟ اب یہ آئے اور انہوں نے یوں کہا، وہ بیچارے کو اللہ کا راستہ کا معلوم ہے، اسے تو پیسے کا راستہ معلوم ہے، لوگوں کو کیسا لوٹوں، کیسا گھسوٹوں، کیسا کروں، وہ پلان والا تھا، اسے بیچارے کو یہ کیا معلوم۔ لیکن چونکہ تھا جھوٹا تو اس لیے یہ بھی نہیں کہہ سکا کہ میں نہیں جانتا، نہیں جانتا تو ظاہر بات ہے لوگ کہیں گے نہیں جانتا تو یہاں کیا بیٹھے۔ جو سچا ہوتا ہے وہ سچ بولتا ہے، جو جھوٹا ہوتا ہے وہ ہمیشہ جھوٹی بات کہتا ہے، جھوٹا کردار ادا کرتا ہے۔ تو وہ چونکہ جھوٹا ہی تھا تو اس نے کہا ٹھیک ہے، بیعت کر لیا۔ بیعت کرنے کے بعد سوچنے لگا کہ اب ان کو راستہ اللہ کا میں کیسا بتاؤں، اب اس کے لیے بھی کچھ کرنا چاہیے۔ چنانچہ کسی طریقے پر بزرگوں کی لکھی ہوئی کچھ کتابوں سے مطالعہ کر کے ان کو یہ بتاتا رہا، ایسا کیجئے، ایسا کیجئے، ایسا کیجئے، یہ کرو، وہ کرو، فلاں کرو۔ کچھ مراقبات کی تعلیم دیا، کچھ ذکر اذکار دیا، وظائف دیے، پابندی کی باتیں کہی۔ اب وہ دونوں اتنے سچی طلب لے کر آئے تھے کہ وہ جو کہتا تھا اس کے مطابق عمل کرتے رہے، یہاں تک کہ چند سالوں میں اللہ کے اتنے مقرب بندے بن گئے کہ وہ اولیاء اللہ کی فہرست میں داخل ہو گئے۔ پیر تو جھوٹا ہے، مکار ہے، دھوکے باز ہے، لیکن اس کے پاس آ کر یہ طلب صادق کے ساتھ کام کرنے والے بالکل سچے لوگ، اللہ نے ان کی طلب اور سچی طلب کی بنیاد پر ان کو مقام عالی پر پہنچا دیا۔ اتنا بڑا مقام کہ ان کو مراقبے میں یہ بتا دیا جاتا تھا کہ کون کس مقام کا ولی ہے، اتنے مقام پہ پہنچ گئے۔ مراقبہ کرتے تھے فلاں بزرگ وہ کیا مقام رکھتے ہیں اللہ کے پاس، ان کو مراقبے میں بتا دیا جاتا تھا وہ اس مقام کے ہیں، وہ اس مقام کے ہیں، وہ اس مقام کے ہیں۔ ایک بار ان دونوں کو یہ خیال آیا کہ ہمارے جو حضرت والا ہیں ان کا کیا مقام ہے، یہ بھی تو دیکھنا چاہیے۔ یہ خیال آ گیا، انہوں نے کہا چلو بھائی مراقبہ کرتے ہیں۔ چنانچہ پھر دونوں بیٹھ کر مراقب ہو گئے۔ مراقب ہو کر اولیاء اللہ کے درجات کی فہرستوں پر فہرستیں دیکھتے چلے گئے۔ درجہ اولا کی فہرست دیکھی، حضرت والا کا نام کہیں نہیں۔ درجہ ثانیہ کے لوگوں کی دیکھی، اس سے بعد دیکھی، اس کے بعد دیکھی، کہیں بھی دیکھ لیا نیچے سے اوپر تک تو کہیں بھی ان کا نام ہی نظر نہیں آیا۔ لیکن دیکھو سچا بھی کیسا سچا ہوتا ہے، اور جب عقیدت بن جاتی ہے تو کیسی عقیدت کہ وہ دونوں اس پر یہ نہیں خیال کیے کہ یہ کچھ نہیں ہے، بلکہ انہوں نے آپس میں یہ کہا کہ بھائی ہم نے مراقبہ کیا تو ہم کو تو یہ معلوم ہی نہ ہوا کہ ہمارے حضرت کا کیا حال ہے، کیا مقام ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ ہماری پہنچ وہاں تک نہیں ہے، سمجھ میں آیا؟ ہماری پہنچ وہاں تک نہیں ہے، ہماری جہاں تک پہنچ ہے وہ نیچے کے درجے ہیں، ہمارے حضرت تو اس سے بھی اوپر کے درجے میں ہیں، اس لیے وہاں تک ہماری رسائی نہیں ہے۔ یہ سوچ لیا۔ سوچنے کے بعد دونوں نے مشورہ کیا اور کہا کہ جا کر انہی سے پوچھنا چاہیے۔ چنانچہ دونوں ان کے پاس میں گئے، ادب سے بیٹھے اور کہنے لگے کہ حضرت آپ کے بتائے ہوئے طریق پر چلتے چلتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے دل کی اصلاح فرمائی اور ایسا درجہ عطا فرمایا، ولایت کے اس مقام پر ہم کو پہنچایا۔ یہ آپ کا طفیل، آپ کی جوتیوں کا صدقہ اور برکت ہے، اور اس کی وجہ سے ہمیں یہ مقام بھی ملا کہ ہم اولیاء اللہ کی جو کہ درجات کو بھی مراقبے کے ذریعے معلوم کرتے ہیں۔
ہم نے یہ بڑی جرأت کا کام کر لیا کہ آپ کے بھی درجے کو معلوم کرنے کے لیے ہم نے مراقبہ کیا، لیکن آپ کا کوئی درجہ ہم کو دکھائی نہ دیا۔ ہمارا خیال اور ہمارا قیاس اور ہمارا یقین یہ ہے کہ آپ کا درجہ اتنا بلند ہے کہ ہمارا مراقبہ وہاں تک ہم کو نہیں پہنچا سکتا۔ ہم دونوں نے مشورہ کر کے یہ طے کیا کہ آپ کی خدمت میں یہ سوال پیش کریں گے کہ آپ ہی بتائیں کہ آپ کا مقام کیا ہے، آپ اولیاء اللہ کے کس درجے پر ہیں؟ سمجھ میں آیا بھائی؟ ادب بھی سکھا دیا اس نے، اپنے بڑے سے بولنے کا ادب، سلیقہ، طریقہ، القاب، آداب، لب و لہجہ سب اس نے اندر بتایا۔ خیر جب انہوں نے یہ بات کہی تو ان کی سچی گفتگو کا اثر اس جھوٹے شیخ کے دل کے اوپر ہونے لگا، یہاں تک کہ پھل پھل رونا شروع کر دیا۔ رو رہا ہے، رو رہا ہے، رو رہا ہے، ہچکیوں پر ہچکیاں بن گئی، اور یہ دونوں پریشان کہ ہمارے سے کیا گستاخی ہو گئی حضرت کی خدمت میں، ان کی شان میں، کہ ان کو اتنا رونا آ گیا ہے، شاید ہم سے کوئی گستاخی ہو گئی۔ دونوں نے معافی طلب کی اور کہا اگر اس سوال میں کوئی گستاخی ہو گئی ہے تو ہم آپ سے اللہ کے واسطے معافی چاہتے ہیں، آپ ہم کو معاف کر دیجئے، اور کوئی بات ایسی ہے تو ہم کو بدلا دیجیے۔ اب آ کر وہ کہنے لگا، اپنی حقیقت کو کھولا اور کہا کہ بھائی تم میرے بارے میں یہ عقیدہ رکھ رہے ہو اور یہ سمجھ رہے ہو کہ میں کوئی اولیاء اللہ کے کسی مقام پہ پہنچا ہوا ہوں، اور اس لیے تم نے اپنے مراقبوں میں مجھ کو چھاننے اور دیکھنے کی کوشش کی، اور تمہیں کہیں مجھے میرا نام نہیں ملا تو آ کر تم پوچھ رہے ہو کہ میرا کیا مقام ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اولیاء اللہ کو اولیاء، میرا تو ایک ادنا مومن کے اندر بھی نام آ جائے تو میں اسے غنیمت سمجھوں گا۔ میں تو ایک چور ہوں، ڈاکو ہوں، میرا تو یہ پیشہ تھا۔ میں نے یہاں پر بیٹھ کر حقیقت میں دراصل لوٹنے کا ایک نیا طریقہ آزمایا تھا جس میں مجھے کامیابی مل رہی تھی، لوگوں کا مال اس طریقے سے مجھے لوٹنے کا موقع ملا تھا۔ میرے اندر تو کوئی اچھائی موجود نہیں ہے۔ اگر تم کو کچھ تمہارے لیے مقام اللہ کی طرف سے ملا ہے تو حقیقت یہ ہے کہ وہ تمہاری سچی طلب سے تم کو مل گیا، تمہاری طلب کا نتیجہ ہے، میرا کوئی نتیجہ، میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے، میری حقیقت تو یہ ہے۔ پھر اس نے کہا اب میں تم لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ تم دونوں مجھ کو بیعت کر لو اور میرے لیے دعا کرو، اللہ مجھے کوئی مقام دے دے۔ اب انہوں نے جو ہے پوری حقیقت جاننے کے بعد اور یہ سمجھ لینے کے بعد کہ محض تواضعا للہ نہیں ہے بلکہ کشفا للحقیقت بیان کیا جا رہا ہے، محض تواضعا للہ یہ بیان اس کا نہیں ہے بلکہ حقیقت کو کشف کرنے کھولنے کے لیے اس نے بیان کیا ہے۔ ان کو یقین آ گیا تو تب ان لوگوں نے اس کو بیعت کی، اور بیعت کرنے کے بعد اللہ سے دعا کرنے لگے کہ اللہ اس کی جوتیوں کی صدقے میں تو نے ہمیں یہ مقام دیا، اب یہ کیسا ہو سکتا ہے کہ اس کو کوئی مقام نہ ملے، اے اللہ اس کو بھی تو ایک مقام عطا فرما۔ کہتے ہیں کہ ان کی دعاؤں کی برکت سے اس کو بھی مقام مل گیا۔ یہ واقعہ حضرت والا سناتے تھے طلب اور سچی طلب کے سلسلے میں۔ سچی طلب اگر ہوتی ہے تو جھوٹی جگہ پر جا کر بھی فائدہ ہو جاتا ہے، اور اگر طلب موجود نہیں ہوتی تو سچے پیر کے پاس جا کر بھی فائدہ نہیں۔ تو بھائیوں یہ بتانے کا مقصد اپنے اندر طلب اور فکر پیدا کرنا ہے۔ جو بچے طلب رکھتے ہیں وہ مبارکبادی کے قابل ہیں، اور جو طلب نہیں رکھتے ان سے عرض کروں گا کہ وہ طلب شروع کریں۔ طلب دو طرح کی، ایک علمی طلب، ایک عملی طلب، دونوں طرح کی طلب اپنے اندر پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ طلب عطا فرمائے۔ طلب ہی کی ایک چھوٹی سی بات عرض کر دوں، ہم میں یہاں بہت سارے نماز پڑھنے والے ہیں، سبھی پڑھتے ہیں، لیکن بہت سارے بچوں کا رکوع اور سجدہ ٹھیک نہیں۔ یہ طلب اپنے اندر پیدا کرو سب سے پہلے کہ ہمارے اعمال درست ہو جائے، سنت کے مطابق ہو جائے، ہماری نماز
اٹھنے شروع سے لے کر آخر تک، ہاتھ باندھنے سے لے کر سلام پھیرنے تک مکمل طور پر سنت کے مطابق ہو جائے۔ اول ظاہری سنتیں، اس کے بعد باقی بھی سنتیں۔ ظاہری سنتوں میں یہ بھی ہے ہاتھ کیسے اٹھائیں، ہاتھ کہاں باندھیں، اور پھر اس کے بعد رکوع کیسا کریں۔ رکوع کریں تو بالکل سیدھی ہونی چاہیے، کمر اور سر دونوں برابر ہوں۔ لیکن بہت سے بچوں کو میں دیکھتا ہوں جھک جا رہے ہیں، کوئی اٹھ جا رہا ہے اور کوئی جو ہے کبڑے کی طرح یوں ہو جا رہا ہے۔ یہ بات کیا ہے؟ پہلے بھی میں نے ایک بات عرض کی تھی کہ جو ہے اس کی مشق ہر آدمی اپنے ساتھی کے ذریعے کر سکتا ہے۔ ہر آدمی دوسرے ساتھی سے اپنے کہا بھائی ذرا میری کمر دیکھ لو، 2 منٹ لگیں گے، صرف 2 منٹ میں آپ کی کمر سیدھی اور آپ کی نماز سنت کے مطابق۔ یہ مشق کر لیں گے آپ لوگ؟ میرا خیال ہے کہ ابھی آپ لوگ مشق کر لیں، کھڑے ہو جائیں، ایک دوسرے کو دیکھ لیں اور 2 منٹ کے اندر نکل کے چلے جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کھڑے ہو جائیں، صفوں میں کھڑے ہو جائیں۔ اس لیے کہ اس طرح کسی کو جمع کر کے کہا جائے تو وہ کان کے اوپر درست کرنے کے بعد کان کے اوپر کی آواز کی جائے، اور اگر کوئی خود آتا ہے اور طالب بن کے آتا ہے تو اس کی کیفیت اور حالت نہیں ہوتی۔ اسی لیے طلب کا مسئلہ طالب علموں کے لیے اور سالکین راہ کے لیے بہت اہم ہے کہ اندر سے ایک طلب طلب علم میں بھی ایک بات ہے، طلب عمل میں بھی ایک بات ہے۔ ایک طالب علم ایسا ہے جس کا نام تو ہے طالب علم، لیکن اس کے اندر طلب کا مادہ نہیں ہے۔ اس کو کچھ لوگوں نے، اس کے ماں باپ نے، اس کے رشتہ داروں نے یا کسی اور ظلم زبردستی لا کر مدرسے میں داخل کر دیا۔ اب بیچارہ کیا کرے؟ کہتے